بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، بی ریئلسٹک میں آپ کا ہوسٹ زبیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے ایک سٹینس لیا جہیز کے لیے، جو میری پوری ویڈیو تھی وہ جہیز کے متعلق تھی، اور اس ویڈیو کے ذریعے میں نے ایک پیغام دینا چاہا کہ جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ ویورز، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مجھے بہت اچھے ریویوز اور کچھ نیگیٹو ریویوز بھی ملے، لیکن 90% ریویوز مجھے پازیٹیو ملے۔ کچھ لوگوں نے، جس طرح کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے تجاویز بھی ای میل کریں اور اپنے کومنٹس بھی کریں، مجھے تجاویز بھی اس میں ملی، جس کی طرف میں ادھر آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات کہ میرے بہت اچھے جو دوست احباب اور بہت اچھے جو فیملیز کے ممبر ہیں، انہوں نے میرے اس سٹینس کو، میری اس موومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے میرے ساتھ قدم با قدم ساتھ چلنے کا وعدہ کیا۔ دوسری چیز یہ جو انہوں نے مجھے تجاویز دی ہیں، اس کی طرف میں آؤں گا۔ اس میں ایک تجاویز ویورز انہوں نے یہ دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا، لیکن ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت، بیٹیوں کی، بہنوں کی ایسی تربیت کریں، کیونکہ آج کل کچھ ایسا بھی چل رہا ہے کہ وہ ڈیمانڈز بچیوں کی طرف سے بھی آتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو کہتی ہیں کہ جی ہمیں یہ چیز بھی آپ ہمیں ساتھ دیں، شادی میں گاڑی بھی چاہیے، فلانی چیز بھی چاہیے۔ جہاں انہوں نے کافی زیادہ مجھے کومنٹس دیے، مجھے ادھر تجاویز ادھر انہوں نے دی کہ آپ اس بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے۔ تو ویورز، یہ بات بالکل بجا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کی، بہنوں کی تربیت بھی ایسی کرنی چاہیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں جو شادی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو سب سے بڑی پرابلم ہمارے معاشرے میں جہیز ہے، اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس کو ہم نے پروو کرنا ہے کہ واقعی وہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے سے اگر ہم اب سٹینڈ نہیں لیں گے تو یہ کون سٹینڈ لے گا۔ ہم نے اپنی یوتھ کو، ہم اپنے گھر والوں کو، ہم اپنے دوست احبابوں کو یہ موومنٹ کا حصہ بنائیں اور ان کو بتائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ یہ اس چیز کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کر سکیں۔ یہ تو ہوگی ناظرین جہیز، یہ تو ہمارا مین ٹاپک ہے ہی، لیکن آج میں اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا، جو کہ جس کا تعلق ہمارے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں ایک عام آدمی کو، ایک نارمل پرسن کو، جو کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جس کا گزارا اس تنخواہ میں یا اس بجٹ میں بامشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی 3-4 شادیاں اگر ایک مہینے میں آ جائیں تو وہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں یہ خرچہ کہاں سے پورا کروں گا۔ شاید کچھ ویورز میرے اس ٹاپک کو سمجھ بھی چکے ہوں۔ وہ ٹاپک ہے سلامی، انویلپ، جو ہم شادیوں پر جب جاتے ہیں تو وہ دیتے ہیں۔ ویورز، بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم جب شادی، ایک جو آدمی اپنی طاقت اور اپنے پیسہ اتنا رکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ رجسٹر دے کر ایک آدمی کو گیٹ پہ بٹھا دیتا ہے یا انٹرنس پہ یا ایگزٹ پہ بٹھا دیتا ہے کہ جی فلانے بندے نے کتنے پیسے دیے، وہ لکھا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ۔ پہلے تو کافی زیادہ تھا یہ لکھنے والا اور ایک آدمی بٹھانے والا رواج، لیکن اب اس کو آہستہ آہستہ لوگ ختم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ وہ یاد رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اگر اس کی، جس نے ہمیں سلامی دی ہے یا وہ انویلپ دی ہے، اس نے کتنے پیسے دیے تھے، تو ہم نے اب اس کی شادی پہ جانا ہے تو ہم نے کتنے پیسے دینے۔ مجھے
اس میں ممانت یا اس میں جو پرابلم ہے وہ کیا ہے، ایک عام آدمی یا ایک غریب آدمی کا سوچیں. جب ایک صاحب استطاعت اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس میں ظاہری بات ہے کچھ احباب، کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے معیار کے مطابق وہ دینا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں فلانے بندے نے بلایا ہے اور وہ کافی اثر و رسوخ والا ہے، تو ہم نے اس کی شان کے مطابق ہم نے اس کو سلامی دینی ہے. اگر اس بیچارے غریب آدمی کو 4 شادیاں ایک مہینے میں آ جائیں، جس کی تنخواہ ایک 15,000 یا 20,000 تنخواہ ہے، اگر وہ 4 شادیوں کا خرچہ نکالے تو اس کے گھر میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں کہ میں اپنے گھر کو بھی پورا کروں اور ان شادیوں کو بھی اٹینڈ کر کے جو ایک رواج ہے اسلامیوں کا اس کو بھی پورا کیا جا سکے. تو ناظرین، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے مطابق. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن میں نے اپنے دوست احباب سے جن سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس ٹاپک کو ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں، کیونکہ اس کو ختم ہونا چاہیے. جہیز تو ہے ہی ہے، لیکن بی ریئلسٹک، اس لیے میں نے اس کا پروگرام کا اپنا نام رکھا ہے کہ ہم وہ ٹاپکس انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں لے کے آئیں گے جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن چکے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے سے ختم ہونے چاہیے. تو ناظرین، میں آج اپنے اس ایپیسوڈ کو تھوڑا سا اختتام کروں گا، کیونکہ کچھ کومنٹس میں مجھے کچھ احباب نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کی ویڈیو جو تھی وہ 25 منٹ کی تھی، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگ نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھتے ہیں، پازیٹیوٹی کم دیکھتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی ویڈیو میں مسالہ دار کوئی ویڈیو ہوگی تو وہ ضرور، اگر 1 گھنٹے کی بھی ہوگی تو لوگ دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا میسج دے رہے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے بورنگ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں اس ویڈیو کو آج شارٹ کروں گا. ایک تو میں نے جہیز کا بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالی میں اس پہ بھی اپنے جو ہماری ٹیم ہے، جو میں نے اپنے دوست احباب میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اس مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نے اس بارے میں بھی لوگوں کو تبلیغ وربلی بھی کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو اسلام اور دین سکھایا جائے کہ ہم نے اگر یہ شادی کرنی ہے جہیز نہیں لینا. باقی رہی بات سلامی کی، تو میرے کچھ ایسے دوست ہیں، کاروباری آدمی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہے. مجھے انوائٹ کیا گیا اس شادی پہ، تو جب مجھے وہ شادی کا کارڈ ملا تو اس پہ ایک بہت خوبصورت عبارت نیچے لکھی ہوئی تھی کہ آپ کی موجودگی، آپ کی پریزنس ہمارے لیے باعث فخر ہے، تو آپ آئیے. نو گفٹس اینڈ نو انویلپس آر الاؤڈ. جسٹ ریمبر مائی ڈاٹر اور مائی سن، جس کی بیٹے یا بیٹی کی شادی تھی، دونوں کی تھی. جسٹ ریمبر مائی سن اینڈ مائی ڈاٹر ان یور پریئرس. میرے بیٹے اور بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس لیے کسی انویلپ یا کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. تو ناظرین، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ ہمیں بھی یہ، اب کیونکہ ہم ایک نفسا نفسی کے دور میں چل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جب ہم اپنے کسی بیٹے یا بیٹی یا کسی رشتہ دار کی شادی ہو رہی ہو، ہمارے خاندان میں ہو رہی ہو کسی کی، تو ہم یہ سٹیپ اگر لیں جس سے ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو ایک چھوٹا سا سمجھ لیں کہ کوشش ہے ہماری کہ ہم اگر یہ کام کریں کہ ہم اپنے کارڈز پہ لکھوانا شروع کر دیں کہ نو گفٹس اینڈ نو انویلپس آر الاؤڈ، آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو انکریج ملے گی اور وہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا یا ان مشکلات کا شکار نہیں ہوگا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کہ میں نے فلانے بندے کی شادی پہ جانا ہے تو مجھے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میں نے اس کو سلامی یا وہ انویلپ میں کتنے پیسے دینے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے ویورز. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ریویوز کا اور آپ کے کمنٹس کا
بڑی شدت سے انتظار کروں گا تاکہ ہم اپنے اس ٹاپک کو بھی آگے اپنے جو اگلے پروگرامز آنے والے ہیں اس میں اس کو شامل کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا. میرے ویسے تو میں جس سے بھی کوئی بات اچھی بات لگتی ہے میں وہ سیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سیکھوں. میرے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب. آپ ان کو گوگل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ وہ بڑی اچھی دین کی اور سائنسی طور پہ بھی اور دین کو دونوں کو بیان کرتے ہیں اور بڑا اچھا نالج رکھتے ہیں. ان کی ایک بات میں سن رہا تھا. قائد اعظم جب انہوں نے پاکستان کی کمپین شروع کی تو اس میں وائس رائے جو ہے اس وقت پورے برصغیر میں ایک گورنر ہوتا تھا جس کی ایک بڑی طاقت ہوتی تھی. گورنر پورے برصغیر کا اس کا بڑا ایک اثر و رسوخ اور ایک طاقت ہوتی تھی. تو وائس رائے نے ان کو قائد اعظم کو اپنے گھر میں بلایا اور کہا کہ اگر ایک گورنر ہو سکتا ہے تو دو گورنر بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ یہ پاکستان والا معاملہ چھوڑیں اور گورنر شپ لے کے تو آپ ادھر جو ہے نا راج کریں برصغیر میں. تو ویور جب قائد اعظم نے یہ بات سنی وائس رائے کی تو قائد اعظم بڑی تیز قدمی سے اس وقت اٹھے اور تیز قدمی سے اس کے گھر سے باہر جا رہے تھے. وائس رائے ان کے پیچھے آیا کہ آپ رکے میری بات تو سنیں, لیکن انہوں نے قائد اعظم نے آگے سے جواب دیا کہ آج کے بعد مجھے اپنے گھر میں مت بلانا یا ایسی کوئی بات کرنی ہوگی مت بلانا. اگر کوئی بات پاکستان کے متعلق ہو تو میرے گھر میں آ کے بات کرنا. تو کسی جو آج کل جن کو ہم ٹی وی اینکرز کہتے ہیں اس وقت کا کوئی صحافی تھا, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وائس رائے کی یہ آفر کو کیوں ٹھکرایا, ایک گورنرشپ بڑی ایک پوسٹ ہے. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت سا جواب دیا تھا ویورز, جو بات میرے دل میں ایک گہرائی اور ایک میرے دل میں ان الفاظوں کی جو ایک مزہ تھا وہ میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ اس لیے ٹھکرائی کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف دو ورڈز کے ویل ڈن مسٹر جناح. تو ویورز ویل ڈن مسٹر جناح یہ ان الفاظوں میں بہت گہرائی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں میدان محشر میں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی دے کر صرف یہ کہہ کر کہ ویل ڈن جو بھی آپ کا نام ہے, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوگی. ہم یہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم ایک عام آدمی کو ایک اس معاشرے سے اس غلاظت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہے, جو کہ ہمارے دین نے ہمیں منع فرمایا ہے. تو اس لیے ویورز مجھے بہت اچھا لگا آپ کے رسپانسز دیکھ کر, آپ کے کومنٹس دیکھ کر, آپ کے ریویوز دیکھ کر. سو امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے. اور میں دوبارہ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے اس بارے میں بھی سلامی جو انویلپ اور گفٹ کے بارے میں نے جو اپنی تجویز پیش کی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی مجھے رائے دینا چاہتے ہیں اپنی, تو b.realistic56@gmail.com میں آپ مجھے پرسنل ای میل بھی کر سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم.